اچھا جی، یہ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ حرمین شریفین میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے؟ وہاں تقریباً ناممکن ہے کہ آدمی نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اچھا جی، تو جواب اس کا یہ ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام اور جو بڑی مساجد ہیں ان میں نمازی کے سامنے سے بغیر سترے کے گزرنا جائز ہے۔ یعنی بہت ہی بڑی مسجدیں ہوں، جیسے کہ کراچی میں ڈیفنس کی ایک مسجد ہے، گول مسجد ہے، اور اسی طرح سے میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں ہے، بنوری ٹاؤن ہے، دارالعلوم وغیرہ کراچی، اور بہت بڑی بڑی مساجد ہیں، تو وہاں پر تو بغیر سترے کے گزرنا جائز ہے۔ لیکن کتنے فاصلے سے گزرنا چاہیے اس میں مختلف اقوال ہیں، اور راجح یہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے کوئی سترہ نہ ہو تو اس کے آگے اتنے فاصلے سے گزرے کہ نمازی کی نگاہ اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھتے ہوئے گزرنے والے پر نہ پڑے۔ اور تجربے سے ثابت ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھتے ہوئے نمازی کی نگاہ عموماً 2 صف سے متجاوز نہیں ہوتی، یعنی 2 سے 3 صف تک عام طور سے اس کی نگاہ رہتی ہے اور اس کے آگے نہیں جاتی اگر وہ نمازی سجدے کی جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ تو اس صورت میں نمازی کے سجدے کی جو جگہ ہے سے 2 صف یا 3 صف آگے سے گزرنا جائز ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کعبہ شریف سامنے ہو تو جو لوگ طواف نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی نمازی کے سامنے سے گزرنے کی گنجائش ہے، لیکن جہاں کعبہ شریف سامنے نہ ہو وہاں پر نمازی کے سامنے سے گزرنے کا عام حالت میں وہی حکم ہوگا جو ابھی بیان کیا، کہ بڑی مسجد کے بارے میں جو کہا ہے کہ 3 صف کے آگے سے وہ گزر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر بہت ہی مجبوری ہے اور بچنے کی کوئی بھی صورت نہ ہو تو اس حالت میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کی گنجائش ہے۔ اور اگرچہ اس میں نمازی اور جو سجدے والی جگہ ہے کے درمیان یعنی ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ گزرنا جو ہے وہ سجدے کی جگہ اور نمازی کے درمیان ہی سے کیوں نہ ہو، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو، یعنی دفع حرج کی وجہ سے، تو اس طرح سے۔ لیکن یہ شرائط ہیں، ان شرائط کی بنیاد پر اس طرح سے کیا جائے گا، لیکن اپنے مطلب کی خاطر کوئی مسئلہ اور کوئی جزء آگے یعنی پیچھے اور آگے سے کاٹ پیٹ کر کے اور استعمال کر لیں، یہ اس طرح سے کرنا پھر جائز نہیں ہوگا۔